بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نفرت پھیلانے والے فرانسیسی صدر کو تھپڑ پڑ گیا۔ شہری نے زناٹے دار تھپڑ مارنے کے بعد میکرون مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں، اس کے اندر تقریباً 240 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے، اور خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے سیالکوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا، اس کے ٹینڈر کیے گئے، اس کی بڈز آ گئی ہیں۔ نئے بجٹ میں 3 بڑے ڈیموں کے لیے 85 ارب روپے مختص، شجرکاری کے لیے 14 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ سی پیک منصوبے کے لیے 87 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس۔ میں نے ان کو 2018 میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سے نہیں بنتا یہ پیسے آپ ہمیں دیں، ہمارے 7 ارب بھی واپس کریں، اور جو 7 آپ نے رکھنے آپ واپس کریں۔ اگر ہم سے آپ 1 سال میں یہ روڈ ہم نہ بنا کے دیں تو جو سزا دینی ہے دیں، سارے پیسے کاٹ لے کر، کاٹ تو ویسے ہی لیتے ہیں تو ان کے کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا۔ تو یہ لکھا ہے میں ان خطوط میں نے، لیکن وہ نہیں بنا۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ بھائی یہ جان لیوا روڈ ہے، لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بڑا دکھ سے کہا ہے کہ اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ وفاق سے شکوے، پی ٹی آئی حکومت پر کھل کر تنقید، کہتے ہیں بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں کریں گے، 2 پاکستان نہ بنائیں، روڈ سیکٹر میں سندھ کی کوئی اسکیم شامل نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائی جائے، مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا۔ ٹرکی ٹرین حادثہ، دائیں پٹری کا ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے سے ہوا۔ ابتدائی رپورٹ جاری، جہاں باک افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ ریسکیو آپریشن مکمل، انجن اور 17 بوگیاں اٹھا کر لائنیں کلیئر کر دی گئیں۔ ٹرینوں کی آمد و رفت بحال۔ ٹرین حادثے میں لودھرا کے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ میتیں آبائی گھروں میں پہنچا دی گئیں۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، میتوں میں میاں بیوی اور 2 بچے بھی شامل۔ We believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. کینیڈا میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے خاندان کا تعلق لاہور کے علاقے گلبرگ سے نکلا۔ ٹرک ڈرائیور نے فٹ پاتھ پر کھڑی فیملی پر ٹرک چڑھا دیا تھا۔ شہداء میں ماں، بیٹا، بہو اور پوتی شامل۔ کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات، 24 گھنٹوں میں 53 اموات، 1300 سے زائد نئے کیسز۔ مختلف شہروں میں ویکسینیشن کا عمل جاری۔ سندھ میں بھی کورونا کیسز میں کمی، تاجر اور اساتذہ کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ صوبوں کو فائزر ویکسین کی فراہمی شروع۔ پہلے مرحلے میں ملک کے 15 بڑے شہروں میں ویکسین لگائی جائے گی۔ فائزر ویکسین کی 1,06,000 خوراکوں میں سے 51,000 خوراکیں تقسیم ہوں گی۔ کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، سر پر چھت نہیں، اور عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں عمران خان کی فوٹو شاپ جی ڈی پی اضافے نے برسر روزگار کو بے روزگار کر دیا۔ وزیر اعظم نے ملکی حالات کو اسی نہج پر پہنچا دیا جہاں سے پیپلز پارٹی نے نکالا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو جہانگیر ترین کی شوگر ملز کے آڈٹ سے روک دیا۔ حکم امتناع جاری، ایف بی آر کو نوٹس، جواب طلب۔
شاہی خاندان نے اداروں کو سیاست زدہ کیا، ماضی میں پنجاب کی عوام کو سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا، صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اقدامات کر رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کی تجاویز کا انتظار، 500 الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا آرڈر دینے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا مسلم ممالک کو انتہا پسندی کا طعنہ دینے والے اپنے اندر جھانکے، وزیر اعظم واحد لیڈر ہیں جو اسلامی فوبیا پر بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم، کہتے ہیں ہم عوام کے خون پسینے کی کمائی کے امین ہیں، کسی کو بے ضابطگی نہیں کرنے دیں گے۔ عثمان بزدار کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری فنڈز کو ایمانداری سے استعمال کرنے کی ہدایت۔ تیاریاں مکمل، بجٹ 11 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی معاشی ماہرین اور حکومتی نمائندوں سے ملاقاتیں، بجٹ میں کامیاب جوان پروگرام کے لیے 100 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ۔ اشتعال انگیز تقاریر کیس، انسداد دہشت گردی، کراچی کی عدالت نے فاروق ستار، خواجہ اظہار، رؤف صدیقی اور کنور نوید جمیل کو بری کر دیا۔ ملزموں کے خلاف تھانہ ملیر میں دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج تھے۔ بچوں کی بات کا برا نہیں منا تھا، احسن اقبال کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل۔ لیگی رہنما کہتے ہیں بلاول پر کاغذی وصیت کا حملہ پی ٹی آئی کرتی ہے، نہ جانے بلاول نے مجھ پر وار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کسی وزیر کو کوئی ندامت نہیں، وزراء ذمہ داری گزشتہ حکومت پر ڈالتے رہے۔ اسلام آباد سے ایک اور سکینڈل سامنے آئے گا، شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ، کہا عوام موجودہ حکمرانوں کو وہاں پہنچائیں گے جو نشان عبرت ہوگا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، اسلام آباد میں احتساب عدالت کا وزیر اعلیٰ سندھ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، 30 جون کی تاریخ مقرر۔ عدالت کی مراد علی شاہ سمیت تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سورج سوا نیزے پر، پنجاب اور سندھ میں بھی قہر کی گرمی، 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا۔ کراچی میں رواں سال مانسون کی زیادہ بارشیں ہوں گی، محکمہ موسمیات نے آگاہ کر دیا، بارشوں کا سلسلہ پورے ہفتے جاری رہنے کا امکان۔ سلمان بٹ اور محمد آصف کی راہ میں پی سی بی نہیں، آئی سی سی رکاوٹ تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی کا انٹرویو میں انکشاف، کہتے ہیں عامر کی طرح دونوں کرکٹر بھی غلطی کا جلد اعتراف کر لیتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ نجم سیٹھی کے بیان پر سلمان بٹ کا رد عمل، قانونی چارہ جوئی کا عندیہ دے دیا۔ ابوظہبی میں ہوگی پاکستانی چوکوں چھکوں کی برسات، پی ایس ایل 6 کا میدان سجنے میں ایک دن باقی، کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس، مزید 4 کھلاڑیوں کو بھی ویزے جاری۔ اور پاکستانی گلوکار اور مشہور آئیکونک برانڈ اوورلوڈ کے بانی فرحاد ہمایوں جہان فانی سے کوچ کر گئے، انتقال کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، سوشل میڈیا صارفین کا موسیقار کو خراج عقیدت، مغفرت کی دعائیں۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ٹرین حادثے کے حوالے سے۔ ڈرکی کے قریب ہونے والے المناک ٹرین حادثے کے مقام پر ریلیف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ اب ٹریک کی پٹری کا ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 62 ہو گئی ہے۔
ڈی ایس ریلوے سکر طارق لطیف کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ سے انجن اور 17 کوچز اٹھا لی گئی ہیں، جس کے بعد اتوار سے رکی ٹرینیں اب منزل مقصود کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ متاثرہ ٹرین پر فی الحال ٹرینوں کی سپیڈ کم رکھی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے سے 1080 فٹ ٹریک کو نقصان پہنچا۔ ٹرین بحالی کے لیے 29 گھنٹے بلا تعطل آپریشن کیا گیا۔ دور دراز کے مختلف سٹیشنز پر روکی گئی ٹرینوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی گوٹ کی عثمان عبداللہ نے بتایا کہ بیشتر زخمی مسافر رحیم یار خان کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 10 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اب ٹریک کی ایک پٹری کا جوائنٹ ویلڈنگ سے جوڑا گیا تھا، جو ٹوٹا ہوا پایا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق پٹری کا جوائنٹ ٹوٹنے کے باعث ملت ایکسپریس کی 12 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ڈاؤن ٹریک پر سر سید ایکسپریس گری ہوئی کوچی سے جا ٹکرائی تھی۔ اور اب کچھ بات کریں گے کورونا کے جاری وار کے حوالے سے۔ کورونا نے انسانیت پر وار کم کر دیے۔ ملک میں کورونا سے گزشتہ روز مزید 53 افراد انتقال کر گئے۔ وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 3% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.9% رہی، جو تقریباً 4 ماہ بعد مثبت کیسز کی سب سے کم شرح ہے۔ اس سے پہلے رواں سال 14 فروری کو ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.6% ریکارڈ کی گئی تھی۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 1383 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں کورونا سے اب تک مجموعی طور پر اموات کی تعداد 2,01,376 ہو گئی۔ کل کیسز کی تعداد 9,35,013 ہو چکی ہے، جبکہ اب تک وائرس سے 8,67,447 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے گھر گھر معاشی تباہی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو بچانا ہے تو حکومت سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ اپنے ایک بیان میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بجٹ میں تنخواہ دار اور پینشنرز سمیت عام آدمی کے ریلیف کی کوئی فکر نہیں۔ حکومت کا ہدف صرف جی ڈی پی کے غلط ہندسے کو درست ثابت کرنا ہے۔ عوامی ریلیف کا معاملہ سبوتاژ کرنے کے لیے جی ڈی پی کے غلط اعداد و شمار کا شوشہ چھوڑا گیا۔ اگر جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک میں نوجوانوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کپاس کی قیمت 11 سالہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچا کر ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے نیا بحران پیدا کیا گیا۔ خبر شامل کریں گے کینیڈا کے حوالے سے۔ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیور نے پاکستانی مسلم خاندان کو کچل دیا۔ حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے مسلم فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کینیڈا کے جنوبی صوبے انٹاریو کے شہر لندن میں مسلم فیملی پر حملہ کیا گیا۔ ڈرائیور نے ٹرک فٹ پاتھ پر چڑھا کر اس خاندان کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے 20 سالہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ جاں بحق افراد میں ام رسیدہ ماں، فزیو تھراپسٹ بیٹا سلمان، بہو اور کمسن پوتی جاں بحق ہو گئی، جبکہ 9 برس کا پوتا شدید زخمی ہوا۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ مسلمان خاندان کے 4 افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑی کے نیچے روند کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے اسے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اسلامو فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈا میں مسلمان خاندان پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ مغرب میں بڑھتے اسلامی فوبیا کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کو مذہبی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اب کچھ بات وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی سے 70% ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن ترقیاتی فنڈز آبادی کے لحاظ سے نہیں دیے جاتے۔ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ میں نے ان کو 2018 میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سے نہیں بنتا یہ پیسے آپ ہمیں دیں، ہمارے 7 ارب بھی واپس کریں اور جو 7 آپ نے رکھنے آپ واپس کریں۔ اگر ہم سے آپ 1 سال میں یہ روڈ ہم نہ بنا کے دیں تو جو سزا دینی ہے دیں، سارے پیسے کاٹ لے کر، کاٹ تو ویسے ہی لیتے ہیں تو ان کے اس کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا۔ تو یہ لکھا ہے میں ان خطوط میں نے، لیکن وہ نہیں بنا۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ بھائی یہ جان لیوا روڈ ہے، لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بڑا دکھ سے کہا ہے کہ اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں کرپٹ ترین حکومتیں ہیں۔ عوام موجودہ حکمرانوں کو وہاں پہنچائیں گے جو عبرت کا نشان ہوگا۔ جلد اسلام آباد سے ایک اور سکینڈل سامنے آئے گا۔ یہ وہ حکومت ہے جو آج تک کوئی مثبت کام تو کیا، ملک کے کسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دلوا سکی، جو جاری منصوبے مکمل نہیں کر سکی، جو تحفظ نہیں دے سکی،
جس کی کرپشن اس بات سے یہاں ہے کہ اس ٹریک پر جہاں پر حادثہ ہوا اس کی مینٹیننس کے پیسے کرپشن کی نظر ہوئے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاک انگلینڈ سیریز پاکستان میں نہیں دکھائی جائے گی۔ کابینہ نے پی ٹی وی کی بھارتی کمپنی سے معاہدے کی درخواست منظور نہیں کی۔ اجلاس میں قومی ترانے کی دوبارہ سے ریکارڈنگ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مزید کن فیصلوں سے آگاہ کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کابینہ نے قومی ترانہ جو اس وقت ہے اس کو اینالوگ میں اس وقت ریکارڈڈ ہے، اس کو ہم جدید ٹیکنالوجی پہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جو قومی ترانہ ہے اس کی ری ریکارڈنگ کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک جو گروپ ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ آج کابینہ نے ہماری جو پی ٹی وی کی جو درخواست تھی کہ اگلی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز، اسپیشلی جو انگلینڈ پاکستان کرکٹ سیریز ہے، اس کو دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور کسی بھی انڈین کمپنی سے جو کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان کی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام رائٹس جو ہیں وہ انڈین کمپنیز کے پاس ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ 5 اگست کے فیصلے پہ واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور جب تک وہ واپس نہیں جاتا تو ان سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے۔ ادھر انگلینڈ میں مکمل لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد مارکیٹس اور کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھل گئے ہیں۔ اسی حوالے سے انگلینڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں بشارت ملک۔ ناظرین، انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، تو آج اس سلسلے میں ہم پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے چند کاروباری حضرات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس نئی صورتحال میں آنے والے دنوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اپنے کاروبار جو ہے ان کے وہ پچھلے 1 سال سے جو بند پڑے تھے تو وہ تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں۔ جی، ابھی یہ جو لاک ڈاؤن تھا پہلے، ابھی لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے فیل کیا ہے کہ کسٹمر کا بہت زیادہ رش ہو گیا ہے۔ لوگوں کو یہ لگا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ایک طرح کے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے ہر بندہ بور ہو گیا تھا، ہر بندہ تنگ آ گیا تھا، سٹریس میں تھے لوگ۔ ابھی لاک ڈاؤن اوپن ہونے سے ہر بندہ ہیپی ہے، لوگ اپنے شادیوں کے پلان کر رہے ہیں، لوگ اپنی انگیجمنٹ کے پلان کر رہے ہیں، لوگوں کی سوشل لائف تھوڑی سی اوپن ہو گئی ہے۔ تو ہم بہت بیزی ہیں الحمدللہ۔ پیچھے یہ ویکینڈ تھا، سارا دن ہم بیزی رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید بہت بیٹر۔ آپ کو میں لاک ڈاؤن کے بارے میں اگر بتاؤں تو ابھی ماشاءاللہ سے ہمارا کھل گیا لاک ڈاؤن، تقریباً ہو گیا ہے مہینے کے قریب ہو گیا ہے، تو ابھی کافی بیٹر ہو گیا ہے پہلے سے جتنا ہم نے عرصہ گزارا ہے گھر میں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوا ہے کافی ہمارے بزنس کو، لیکن ابھی کافی بیٹر ہو گیا ہے۔ کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں پہلے سے، جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے ماشاءاللہ زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ شادیاں جتنی بھی ادھر الحمدللہ شکر اللہ کا نیئرلی 1.5 سال ہی ہو چلا ہے، کام کھل گئے ہیں الحمدللہ، کافی بہتر ہے، لوگوں نے بہت احتیاط کی ہے، تو اللہ کا شکر ہے دکانیں کھل گئی ہیں، بزنس اللہ کا شکر ہے۔ عید کے بعد بہت اچھا کام تھا، پر عید گزرتے ساتھ ہی کام بالکل سلو ہو گیا ہمارا۔ پھر اللہ کا شکر ابھی پھر چھٹیاں تھیں ویک کی، اچھا ہے۔ بہرحال پاکستان میں اللہ کرے کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو پاکستان دوبارہ کاروبار کھل سکتا ہے۔ بزنس بھی جرا نا الحمدللہ کرونا نے ختم ہونے نال تے لاک ڈاؤن نے فنش ہونے نال کافی بہتری ہو گئی ہے، کسٹمر واسطے بھی تے سارے سٹاف واسطے بھی، تے بزنس الحمدللہ بزنس ودیا ہے، بزی ہو رہا کم، تے سب کچھ جرا نا نارمل ہو گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ کاروبار شروع ہو گئے، لوگ آتے جا رہے ہیں، ہم اور لوگ بھی بہت خوش ہیں اور ہم بھی بہت خوش ہیں۔ جی، لوگ کاروباری زندگی دوبارہ شروع کرنے پر، اپنی کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے پر بہت مسرور اور خوش نظر آ رہے ہیں۔ بشارت ملک، ٹیلن نیوز، برمنگھم۔ اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3 بڑے ڈیموں کے لیے 85 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ڈیموں کی تعمیر سے 3 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ سی پیک منصوبوں کے لیے 87 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ قوم کو متحد رکھنے کے لیے تمام علاقوں میں یکساں ترقی ضروری ہے۔ ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں، اس کے اندر تقریباً 240 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ اور خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے سیالکوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا، اس کے ٹینڈر کیے گئے، اس کی بڈز آ گئی ہیں، اور کل ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ کے اندر اس میٹنگ میں ریویو کیا جو بڈز آئی ہیں، اور جو بڈز آئی ہیں وہ جو اس کی ٹرانزیکشن سٹرکچر جو اس کا بنایا گیا تھا اس کے بھی مطابق ہیں،
اور جتنا وائبلٹی گیپ فنڈ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر بھی آتی ہیں، اس کے اندر ہی ہیں، تو وہ ہم نے منظوری دے دی ہے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے NHA نے، اور NHA جا کے وہ ایگریمنٹ سائن کر کے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرا دے گا۔ ٹیلنٹ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔